عالم الغیب نہیں ہے یعقوب علیہ السلام، کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ جس کو جب بتا دے، جتنا بتا دے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتا رہتا ہے، غیب کی خبریں دیتا رہتا ہے، اور جتنا علم دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ جب پورے کے پورے یوسف علیہ السلام پاس شہر کے کنویں میں پڑے تھے، اس وقت پورے جسم کی خوشبو نہیں آئی، وہی کرتا جو خون آلود کرتا لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جھوٹ موٹ خون لگا کے وہ لے کے آئے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی کہ یہ خون ان کا نہیں ہے، یا اس وقت انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ تو کنویں میں پڑا ہے، اور ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس وقت اللہ نے نہیں بتایا، جب اللہ نے بتایا تو پھر وہاں سے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ سے یہ سوال کسی نے پوچھا، اللہ اکبر، کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اتنی دور سے مصر سے کرتا چلا ہے تو ان کو خوشبو آنی شروع ہو گئی، ابھی مصر سے نکلا ہی قافلہ، اور جب پورے کے پورے یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے شہر کے بالکل پاس ہی، اس وقت خوشبو نہیں آئی، تو اس میں کیا مسئلہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اس پر شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہ کہا، گلستان کے اندر غالباً یہ بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بجلی کی چمک کی طرح ہوتے ہیں، ہمارا علم ایک بجلی کی چمک کی طرح ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، یعنی یا تو اللہ جب بتانا چاہے تو ایسا ہے جیسے بالا خانے میں بٹھا دیا جاتا ہے اور ہم ہر چیز اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ نہ بتانا چاہے تو ہمیں اپنی ایڑی کی خبر نہیں ہوتی کہ ہماری ایڑی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بالکل اس کے اندر جتنا مرضی اتار چڑھاؤ، جتنی مرضی آپ مثالیں بیان کر لیں، بات صرف اتنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب وہ ہے اور وہ اپنے غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا لمن ارتضی من رسول، البتہ اپنے رسولوں میں سے وہ جس کو چن لیتا ہے اس کو وہ کچھ بتا دیتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا تو خوشبو وہاں سے آنی شروع ہو گئی۔ اس پر لوگوں نے بہت ساری طبعی توجیحات کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ ہوا چلی اور ہوا کی وجہ سے خوشبو آ گئی، بعض نے کہا کہ وہ خوشبو ایسی پھیلی، بھئی جو جتنی مرضی آپ اس کی توجیحات کر لیں، بات تو صرف اتنی کہ معجزانہ طور پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کی یہ خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی، انہوں نے محسوس کر لیا، اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے خوشبو آتی ہے لولا ان تفندون، اگر تم میرا مذاق نہ بناؤ۔ تو فندون جو ہے یہ فند جو ہے یا تو اس بڑھاپے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل انسان کو اس کی عقل کو ناکارہ کر دیتا ہے، اور انسان کی رائے جو ہے وہ اس قدر یعنی کمزور ہو جاتی ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کی ہم تخلیق کو الٹا کر دیتے ہیں، وہ بالکل بچہ بن جاتا ہے، پھر وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو فند جو ہے یہ عام طور پر اہل لغت نے لکھا ہے کہ یہ بڑھاپے کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان غلطیاں کرتا ہے اور اس کی عقل ناکارہ سی ہو جاتی ہے۔ تو تفند یہ ہوگا کہ تم مجھے یہ سمجھو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیائی ہوئی حرکتیں کر رہا ہوں، میری رائے کا کوئی تمہیں احترام نہ کرو کہ تو بابا جی ہیں اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو تو خوشبو مجھے آ رہی۔ اس کا ایک اور معنی جو ابن منظور نے لسان العرب کے اندر لکھا ہے فند کا معنی، وہ کہتے ہیں فند کا معنی جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ تو لولا ان تفندون کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر مجھے جھوٹا نہ کہو، یعنی مجھے جھوٹا نہ کہو کہ ایسے ہی بابا جی لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑھاپے میں جو عقل کے ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے آدمی غلطیاں کرتا ہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، جو بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور جھٹلانا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور بات ایک جیسی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر مجھے حواس باختہ سمجھ کر، بے وقوف سمجھ کر میری رائے کو کم اہم قرار دے دو، اگر تم یہ نہ کرو یا پھر مجھے جھوٹا نہ سمجھو تو خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ اللہ قالو، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم۔ اب جو گھر والے تھے یہ انہوں کون ہے؟ قالو، جنہوں نے کہا، یہ گھر والے جو بھی تھے، یا تو کچھ بیٹے گئے تھے اور کچھ ہی گھر میں موجود تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، یا پھر پوتے تھے گھر میں، پوتے پوتیاں ہوں گے، یا اہل خانہ جو بھی گھر میں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم انکا، بے شک آپ، لفی ضلالک القدیم، اسی پرانی غلطی میں
یعنی یوسف علیہ السلام کو لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک اتنے سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک تو آپ کے ذہن میں وہی پرانی غلطی، پرانی بات، وہی ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. جیسے وہی بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، لولا ان تفندون، کہ میری رائے کو تم کہیں حقیر نہ سمجھو، بوڑھا سمجھتے ہوئے اور بیوقوف سمجھتے ہوئے. تو انہوں نے وہی کام کیا کہ وہ پرانی غلطی میں. قال فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا پہنچا. اس میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ جو ان ہے نا لفظ، یہ ان کا کلمہ یہ زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ زائد کیوں ہے اللہ جانتا ہے اس کی حکمت، لیکن بہرحال اس کے بغیر بھی معنی مکمل ہے. فلما ان جاء البشیر، پھر جب ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا. اب یہ خوشخبری دینے والا کون ہے؟ القاہ علی وجہی، اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا. فرتد بصیرا، اور ان کی وہ بینائی واپس آ گئی، وہ دوبارہ دیکھنے لگے. اللہ اکبر. اور ساتھ کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یعنی یہاں پہ اپنا سورس آف نالج بتا دیا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا، کہ تمہیں میں پہلے بھی کہتا رہا کہ میرے پاس ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ایک ذریعہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور مجھے اس کے ذریعے سے بتایا گیا، میرے اللہ نے بتایا. میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کو جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے بتاتا ہے، تو میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے. یہ انہوں نے توجیہ بھی بیان کر دی اور واضح کر دیا کہ کسی کو کوئی اور شک نہ ہو اور کسی اور شبہ میں قیامت تک کوئی نہ پڑے کہ یہ خوشبو آنے کی وجہ کیا تھی، اور جو بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے کہہ دی تھی اس کا کیا مطلب تھا، اس کی توجیہ انہوں نے خود بیان کر دی. اور بات یہ ہے کہ وہ بشیر کون تھا، وہ خوشخبری دینے والا کون تھا. کہتے ہیں کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ فلما فصلت العیر، قافلہ چلا تھا وہاں سے. اس کا مطلب ہے آیا تو پورا قافلہ تھا، لیکن وہ خوشخبری دینے والا بشیر جو واحد ہے، جو گھر پہنچا تھا آ کے جس نے خبر دی اور کرتا دیا، وہ کون تھا. اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے اور علامہ قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے بھی مختلف امکانات لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک امکان تو اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک غلام بھیجا تھا اور اس کو کہا تھا کہ تم یہ میرا کرتا لے کے بھاگو، اور وہ قافلے سے پہلے ہی پہنچ گئے اور انہیں آ کے ان کو دے دیا. ایک رائے یہ ہے. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ جو بشیر ہے، یہ خوشخبری دینے والا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہی ایک تھا. یا تو وہ شمعون تھا، یا پھر وہ یہودا تھا، جس کا تلفظ یہوذا بھی کیا جاتا ہے، یہوذا دال کے ساتھ، یعنی دال کے اوپر نقطہ لگا دیتے یہوذا ہے، یہودا یا یہودا وہ تھا. اور اس پر پھر اس کی تفصیل بھی لکھی ہے مفسرین نے، توجیہ بھی لکھی ہے، اور وہ توجیہ قرین قیاس ہے کہ جو یہوذا ہے، یہ یہودا، یہ وہ بھائی تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا، بہانہ بنا کر کے ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، جھوٹ موٹ خون لگا کر جو کرتا پیش کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو وہ پیش کرنے والا بھائی بھی یہودا یا یہوذا ہی تھا. تو اس نے چونکہ وہ پریشانی والا کرتا پیش کیا تھا، تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کرتا جو ملا ہے یہ لے کے میں جاؤں گا اپنے والد صاحب کی خدمت میں. اور اس نے ضد کی کہ میں ہی لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ پریشانی والا کرتا میں نے پیش کیا تھا، تو اب یہ خوشی والا کرتا بھی میں ہی پیش کروں گا. تو یہ یہوذا تھا یا یہودا تھا، اس نے آ کے پیش کیا، اور وہی اسی کو قرآن کہتا ہے ان جاء البشیر، کہ وہ جو خوشخبری دینے والا وہ پہنچا. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. اب ساری بات واضح ہو گئی، کرتا پہنچ گیا، یوسف علیہ السلام کا خبر مل گئی، وہ تو یوسف علیہ السلام ہیں اور بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم سب کو بلا بھی رہے ہیں. اور اب بھائیوں کو فکر پڑ گئی کہ اب ہم نے جو غلطی کی ہے اس میں یعنی اب غلطی دو طرح سے تھی. باپ کے ساتھ بھی جو کیا تھا، باپ کے ساتھ بھی بدسلوکی تھی، باپ کی طرف بھی غلطی تھی، اور زیادتی بھائی کے ساتھ بھی کی تھی. تو یعنی اس کی ایک جہت گناہ کا ایک رخ یعقوب علیہ السلام کی طرف، دوسرا یوسف علیہ السلام کی طرف. اب فوری طور پر والد صاحب سے کہا
اب اس کو بند کر دیں میرے خیال. تو فوری طور پر والد صاحب سے کہا کہ یا ابانا، اے ابا جی، استغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیے، ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیے. استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگیے. انا کنا خاطئین، ہم ہی غلطی پر تھے. اب دیکھیں یہ بات یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے الگ اعتراف جرم کر لیا، وہاں سے جواب آ گیا لا تثریب علیکم الیوم، وہاں بھی انہوں نے کہہ دیا انا کنا خاطئین، کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ہی غلطی پر تھے. اب یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انا کنا خاطئین، کہ غلطی پر ہم تھے، آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کریں. قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے. مانگی نہیں، دعا نہیں کی، بلکہ یہ کہا میں مانگوں گا، دعا مانگنے کا وعدہ کر لیا. اب یہ وعدہ کر لیا، وہ فوراً نہیں مانگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں کسی بہترین وقت میں، جو دعا کا بہترین وقت ہوگا، اس وقت میں اللہ سے بات کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا. اور گویا سحری کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، تو انہوں نے اس وقت کا انتظار کیا اور انہوں نے کہا میں سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا. بعض نے یہ دوسری توجہ یہ کی ہے، یعنی ایک تو وقت کا انتظار کرنا، اس میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جس شام بات ہو رہی تھی وہ شب جمعہ تھی، یعنی جمعہ کی رات تھی، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، تو انہوں نے گویا قبولیت کی گھڑی کا انتظار کیا کہ میں اس وقت بات کروں گا، بہترین وقت میں خلوت میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا. تو یوں وعدہ کر لیا کہ معافی تو ہے لیکن اللہ سے معافی مانگنے کے لیے میں خاص وقت میں دعا کروں. دوسری وجہ انہوں نے مفسرین جو لکھی ہے، اور وہ بھی بہت قرین قیاس اور اس کا احتمال بالکل درست ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام ان کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جرم کی دو جہات تھی. جرم جو ہے یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھا اور جرم یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھا، لہٰذا خود تو معاف کر دیا فوری طور پر، اور اس کو مؤخر اس لیے کیا، اللہ سے دعا مانگنے کو مؤخر اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام سے میں بات کروں گا، اگر یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا ہوا، یعنی ان سے بھی معافی لے دوں گا، پھر میں اللہ سے بات کروں گا. اس لیے کہ توبہ کی شرائط کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یا تو اس سے معافی لیں اور یا اس کا ازالہ کریں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا. تو یہ اس کے اندر یہ دونوں باتوں کا احتمال موجود ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب جو ہے وہ دعا مانگوں گا رب سے تمہارے گناہوں کے لیے بخشش طلب کروں گا. انہ، بے شک وہ هو الغفور الرحیم، وہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. گویا مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. اب اس کے بعد جو ہے یہ سارے لوگ تیاری کر کے چل پڑے ہیں اور وہاں مصر کے اندر آمد ہے ان کی. فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی وہاں پہنچ گئے. آوا الیہ ابویہ، آوا جگہ دی، الیہ اپنی طرف، ابویہ اپنے دونوں جو ماں باپ تھے ان کو، والدین کو جگہ دی اپنی طرف. وقال ادخلوا، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، آمینین، محفوظ اور بالکل یعنی امن و سلامتی کے اندر، آمینین، امن و سلامتی میں محفوظ، بے خوف ہو کر اس میں داخل ہو جاؤ. اب یہ جو آوا الیہ ابویہ ہے کہ اپنے پاس جگہ دی، اگلے آیت میں پھر یہ ہے کہ اپنے تخت پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا والدین کو. تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آوا الیہ ابویہ کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو اپنے ساتھ انہوں نے تخت پر بٹھایا تو اپنے پاس جگہ دی کا بھی وہی مفہوم ہے، اسی کا بدل ہے بعد میں. ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، لیکن یہ ساتھ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین، کہ مصر میں بے خوف ہو کر حالت امن میں، امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو جب وہ داخل ہو چکے تھے تو پھر ہو چکنے کے بعد کہا، ان کو بٹھا کے کہا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی گفتگو میں کہہ رہا ہو کہ اب تم آ گئے ہو تو اب یہ مصر شہر جو ہے وہ تمہارے پاس، تمہارے سامنے موجود ہے اور تم یہاں پہ موج کرو، اس میں داخل ہو جاؤ اور رہو. اور رہنے کے لیے یا قیام پذیر ہونے کے لیے جو کہا گیا تو اس کے لیے لفظ ادخلو
استعمال کیا گیا، یہ بھی قرین قیاس سے یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اگر بائبل کے بیان کو شامل کر لیا جائے اور وہ کسی حد تک درست محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اور اس پر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے رہے ہوں اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا رہا ہو اور اپنے والدین کا انتظار کر رہا ہو کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ کے بیٹھیں، یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی، انسانی نفسیات کے بھی خلاف ہے اور بادشاہوں کے طور طریقوں کے بھی خلاف ہے اور انبیاء کے اخلاق کے بھی خلاف ہے کہ ایک باپ آ رہا ہو اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور وہ بھی نبی ہو تو آدمی استقبال کے لیے باہر نہ نکلے، یہ ممکن نہیں لگتا۔ اور بائبل کا یہ بیان درست محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دن اعلان کر رکھا تھا پوری مملکت کے اندر کہ بہت بڑا ایک گویا اہم واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس دن پورے مصر کے اندر جشن کا سامان تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور سواریوں کے ساتھ باہر نکلے تھے، اور انہوں نے جب شروع میں جب وہ کرتا بھیجا تھا تو کرتے کے ساتھ 7 سواریاں بھی بھیجی تھی کہ ان سواریوں پہ بیٹھ کے آنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے سواری بھیجی تھی۔ تو یہ جب لوگ یہ آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے شہر سے باہر نکل کر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور جب یہ لوگ آئے ہیں آوا الیہ ابویہ کا تعلق اس موقع کے ساتھ ہے کہ جس وقت ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں پھر تاریخی حوالے سے مفسرین نے بہت ساری روایات لکھی ہیں جو انسانی نفسیات کو ملحوظ رکھے تو وہ درست بھی ہو سکتی ہیں، اگرچہ ان کی استنادی حیثیت وہ سندن وہ ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بالکل درست محسوس ہوتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا جب آمنا سامنا ہوا، یہ استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، اور جب آمنا سامنا ہوا تو پھر دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ بغل گیر ہو گئے اور پھر روتے رہے، یعنی کافی دیر تک دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ روتے رہے۔ تو یہ بالکل قرین قیاس ہے، جب بھی انسانی ایک نفسیات ہے، انسانی جذبات ہیں، اور اتنے سالوں کے بعد باپ بیٹا آپس میں ملے ہیں، اور اتنی محبت کرنے والا باپ اور شفقت رکھنے والا باپ اور نبی جو نبیوں میں سے بھی ایک خاص مقام رکھنے والا نبی کا بیٹا، نبی جس کو کریم ابن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت والا عزت والے کا بیٹا، تو ان کو، اور پھر نبیوں کا پوتا، نبیوں کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، جو جد الانبیاء ہیں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، نسب تو دیکھیے۔ تو وہ اتنے جلیل القدر انبیاء باپ بیٹا جب آپس میں مل رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ وہ آپس میں وہ جشن کا سامان ہوگا، باہر نکلے ہوں گے اور وہ وہاں ملاقات ہوئی۔ تو آوا الیہ ابویہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سواریوں سے اتارا اور اپنی سواری پہ بٹھا لیا، یعنی اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ جناب یہاں سے اب شہر میں ہم داخل ہوتے ہیں، اور سارے اعلان کر دیا وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اب اللہ نے جو چاہا ہے، اللہ کو جو منظور ہوا ہے، تم سب داخل ہو جاؤ انشاءاللہ جیسے اللہ چاہے، بے خوف، بغیر کسی خوف کے، امن و سلامتی کی حالت میں سب مصر میں داخل ہو جاؤ۔ گویا یہ واقعہ ہے استقبال کے موقع کا۔ اب وہ پہنچ گئے ہیں، اب اگلی آیت کو آپ اس ضمن میں سمجھیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں وہاں شاہی دربار کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کا تو پوری کہانی اور اس کی جزیات بیان کرنا نہ مقصد ہے، اور نہ قرآن کہانی کو پورا کرنے کے لیے اس کے مختلف جوڑ لگاتا ہے۔ قرآن تو صرف وہ باتیں سامنے رکھتا ہے جس کا تعلق حکمت کے ساتھ اور اس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، اور عبرت کے ساتھ ہوتا ہے، نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگلا منظر یہ ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اب پہلے کہا کیا تھا؟ آوا الیہ ابویہ، اپنے پاس جگہ دی، تو اس کا مطلب اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا ہوگا۔ اب وہاں پہنچ گئے مصر کے اندر شاہی دربار میں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، تو اب ان کو دونوں کو ماں باپ کو چڑھا لیا، اوپر بلا لیا، رفع اوپر اٹھا لیا، ابویہ اپنے ماں باپ کو، علی العرش تخت پر، اپنا جو تخت تھا اس پر اوپر آ جائے، اوپر بٹھا لیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اب وہ سب لوگ جو تھے حالت سجدہ میں چلے گئے، انہوں نے وہ جھک گئے سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو بات ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے جھک گئے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تھا، اور پرانے شریعتوں کے اندر جائز تھا، اور اسی طرح انہوں نے سجدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا، ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے بھی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے،
اور اسی طرح جو باقی بھائی تھے انہوں نے بھی کیا. اور اس منظر کو جب دیکھا وقال یا ابتی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی حقیقت ہے. ھذا تعویل تعبیر ہے یا حقیقت، تعویل کا مطلب حقیقت بھی ہے. وہ خواب تھا، یہ حقیقت ہے. رؤیایا میرے خواب کی، من قبل جو پہلے خواب تھا آج حقیقت بنی پڑی ہے. قد جعلها ربی حقا، اس کو سچا کر دکھایا ہے میرے رب نے. وقد احسن بی، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے. اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور جب لایا تم کو صحرا سے. ومن بعد، اور اس کے بعد ان نازغ الشیطان، یہ کہ اختلاف پیدا کر دیا تھا شیطان نے. بینی و بین اخوتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان. ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا رب جو ہے وہ بہت ہی مہربانی کرنے والا، لطیف، لطف کرنے والا، مہربانی کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور بڑا ہی باریک بین ہے. سبحان اللہ، باریک بینی کے ساتھ تدبیر کرنے والا. لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اور وہی انہ، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہی جاننے والا اور حکمتوں والا ہے. اب یہاں پہ جو سب سے پہلی بات تو سجدے کی ہے کہ سجدے سے مراد کیا ہے. سجدہ تعظیمی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے. فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اور قرآن بار بار کہتا ہے. اور اس سجدے سے مراد بھی سجدہ تعظیمی لیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ تب سے لے کر یہ مروج تھا، اور ہر دور میں یہ جو بڑے بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے ان کو سجدہ کیا جاتا تھا. کسی بھی عزت اور اکرام والے آدمی کے عزت و تکریم کے اظہار کے لیے سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز رہا. یہ ایک رائے ہے، اور یہ باقاعدہ سجدہ تھا جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، اور یہ سجدہ اس کے بعد حرام ہو گیا. اور اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، محمدی شریعت کے اندر یہ حرام. ایک بات تو یہ ہے. لیکن ایک دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ سجدہ وہ نہیں تھا. سجدے سے مراد باقاعدہ اصطلاحی سجدہ نہیں تھا، یہ محض جھکنا تھا. اس لیے کہ ساجدہ یسجدو، بالکل ذرا سا جھکنا بھی ساجدہ کے اندر آتا ہے. لفظی طور پر ساجدہ کا معنی جھکنا ہوتا ہے، باقاعدہ زمین پر اپنی پیشانی ٹکا دینا، ہاتھ بھی رکھ لینا، گھٹنے بھی لگ دینا، یہ سارا کچھ کر لینا. یہ بھی سجدہ تعظیمی بھی اسی کو قرار دینا. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف قیاس ہے کہ جیسے ہم آج کل سجدہ کرتے ہیں، جو اصطلاحی سجدہ اسلام کے اندر موجود ہے، تو شاید اسی طرح کا وہ سجدہ ہوتا ہوگا، سجدہ تعظیمی. یہ بات ہو سکتی ہے لیکن یقینی نہیں. اس کی بجائے اگر دوسری بات کہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی موجود ہے، جس کا ذکر علامہ قرطبی نے بھی اور علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیروں میں کیا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ انہوں نے اس کی تفصیل بتائی قتادہ رحمہ اللہ کو، کہ اصل میں سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی باقاعدہ اصطلاحی سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف سر کو جھکانا ہے. جو تعظیماً لوگ جو ہیں بڑے درباروں میں جا کے یوں سر جھکا لیتے تھے، یہ صرف اسی حد تک ہے، اور اسی کو سجدہ کہا گیا. اور اس کی تفصیل وہ پھر بائبل کے حوالے سے بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ بائبل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ کسی خیمے میں تھے، اور 3 لوگ آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیمے کے دروازے سے ان کو دیکھا کہ 3 لوگ مہمان آ رہے ہیں، تو وہ ان کو مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے نکلے. اور وہاں بھی جب اس کا عربی ورژن آپ دیکھیں تو لفظ سجدہ استعمال کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گویا سجدہ کیا. حالانکہ اس سے مراد سجدہ نہیں کیا، بلکہ استقبال کے لیے اٹھے اور ذرا جھکے ان کے لیے، جیسے آدمی تعظیماً جھکتا ہے. تو یہ صرف تعظیماً جھکنا ہی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک رہا. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہی ہے کہ یہ جھکے تھے، اور یہی بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ یہ جھکے تھے. اب اس طرح سے جھکنا بھی حرام ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم تھوڑا سا جھک جایا کریں، فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا. اور وہ جو حضرت معاذ بن جبل والی روایت موجود ہے ترمذی کے اندر بھی، اور ابن ماجہ میں بھی، اور دیگر روایتوں دیگر حدیث کتابوں میں بھی، کہ حضرت معاذ بن جبل شام گئے اور واپسی پہ آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے
کہ جو وہاں کے پادری ہیں ان کو وہاں کے لوگ سجدہ کرتے ہیں. اب وہ سجدہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تعظیمی سجدہ باقاعدہ اصطلاحی سجدہ ہے یا صرف یوں کر کے جھکنا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں. اب ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی عدالتوں میں بھی، عیسائی ان کے چرچز میں بھی جو عام طور پہ جو سجدے کی کیفیت لی جاتی ہے وہ بس یوں کر کے جھکنا ہی ہوتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ صرف لفظ سجدہ ہے، لیکن مراد اس سے صرف سر جھکانا ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ. یہ یہاں اس حدیث سے بھی یہی مراد ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم بھی آپ کے سامنے جھکا کریں، آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں، سجدہ تعظیمی سے جو بھی مراد ہو لیکن ہم کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تفعلوا، ہرگز نہ کرو. یعنی میرے سامنے تم نے اس طرح نہیں جھکنا، میرے سامنے تم نے سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ لو کنت آمرا لأحد، میں اگر کسی کو بھی حکم دیتا ان یسجد لأحد، کسی کو بھی اگر کسی کے سامنے بھی جھکنا جائز ہوتا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اصطلاحی سجدہ یا پھر مطلقاً جھکنا اس کے کسی کے سامنے جائز ہوتا، تو میں پھر حکم دیتا لامرت المرأة، میں پھر عورت کو حکم دیتا کہ ان تسجد لزوجہا، کہ وہ اپنے خامند کے سامنے جھکتی اور اپنے خامند کے سامنے سجدہ کرتی. چونکہ اس شریعت محمدی شریعت کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس امت کے لیے کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا چونکہ حرام ہے، لہٰذا آپ نہیں کر سکتے کسی کی طرح کا. تو بہرحال اس سے یہ بات زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے کہ تعظیماً جو سر کو جھکانا ہے اس طرح ہوئے. بہرحال جس طرح کا خواب تھا اسی طرح کی حقیقت تھی. فرمایا ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، پہلے خواب تھا آج یہ حقیقت ہے. اور یہ حقیقت اور خواب میں فرق کتنا ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں 40 برس کا فرق تھا. 40 برس پہلے یہ خواب دیکھا تھا اور 40 برس بعد اس کی تعبیر سامنے آئی، اس کی حقیقت سامنے آئی. اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں یہ 18 سال کا اس میں وقفہ تھا، بعض نے 80 سال تک کا لکھا ہے کہ 80 سال بعد یہ ہوا. واللہ عالم. یہ چونکہ تاریخی باتیں پہلے بھی ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں کہ چونکہ یہ تاریخ کی باتیں پورے سیکوینس کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہوتی ہیں اور قرآن نے اس کے بارے میں کوئی بات کی نہیں، بائبل کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں اور ٹائم لائن کو بھی وہ میٹ نہیں کرتی اگر اس کے مطابق. تو اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 40 سال تھے یا 18 سال تھے یا 80 سال تھے، جتنا بھی تھا تو یہ حقیقت اور خواب کے درمیان دہائیوں کا عرصہ تھا. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا ہے اور میرے اوپر احسان کیا ہے. اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے جیل سے نکالا تو مجھے احسان، میرے اوپر احسان کیا. اللہ اکبر. یہاں یہ نہیں کہا اذ اخرجنی من الجب، جب مجھے کنویں میں پھینکا تھا اور کنویں سے مجھے اللہ نے نکالا میرے اوپر احسان کیا. اصل احسان آپ دیکھیں نا کہانی میں، ایک دفعہ جیل سے نکلے ہیں، ایک دفعہ کنویں سے بھی نکلے ہیں، تو جو ڈراسٹک چینج آئی ہے، جو بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ تو کنویں سے نکل کر آئی ہے. وہ جیل سے نکل کر بھی تبدیلی آئی ہے، لیکن جیل سے نکل کر اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی جتنی بڑی تبدیلی، یعنی اس پوری کہانی کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو جیل سے نکلنا ہے وہ بھی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جیل سے نکل کے بادشاہ بن گئے، لیکن یہ بھی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ بھائی تو کنویں میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور یہ وہاں سے نکلے اور وہاں آ گئے. ابتدا اور بنیاد تو کنویں سے نکلنا بنا، نہ کہ بنیاد جیل سے نکلنا بنا. تو ذکر جیل کا کیا ہے، ذکر کنویں کا نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. یہ بڑی شاندار بات کہ اس پہ مفسرین نے بڑے مزے لے لے کے اس کی توجیحات بیان کی ہیں. سبحان اللہ. کہ کنویں کا ذکر کیوں نہیں کیا اور صرف جیل کا ذکر کیا کہ میرے رب نے، اب چونکہ ماں باپ اکٹھے ہیں، بھائی اکٹھے ہیں، سارے موجود ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بادشاہ بن کے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، گویا خوشیوں کا موقع ہے. سبحان اللہ. اس خوشی کے موقع پر جب احسان کا ذکر ہوا ہے کہ اذا خرجنی من السجن، تو جیل کا ذکر کیا ہے، کنویں کا ذکر نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ جیل کا تعلق اپنے فعل سے تھا. خود کہا تھا نا رب السجن احب الی، کہ اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے کہ اس معصیت سے، اس گناہ سے جس کی طرف وہ خواتین مصر مجھے بلا رہی ہیں. تو جیل میں جو گئے تھے تو اپنی مرضی سے گئے تھے، تو کنویں میں پھینکا تھا تو بھائیوں نے پھینکا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہاں اگر کنویں کا ذکر کرتے تو بھائی بھی تھے وہاں موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا
کہ کنویں میں جو پھینکنے والے ہیں ان کو وہاں پہ شرمندگی محسوس ہوتی، اور وہاں آر دلانا، ان کو شرم دلانا کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، یا اس عمل کا، اس فعل کا تذکرہ کرنا جس فعل کا تعلق دوسروں کے گناہ کے ساتھ ہو اور جس کے بارے میں اعلان بھی کیا جا چکا ہو کہ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آر نہیں دلاؤں گا، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملامت نہیں، یہ طے کیا جا چکا ہو، اس کے بارے میں پھر نام لینا اس کا، اللہ اکبر! یہ کسی عظیم کردار والے یوسف علیہ السلام جیسے کردار والے شخص سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بھائیوں کو پھر مینشن کرتے کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، کیونکہ اس میں احتمال یہ تھا کہ کہہ دیتے اذا خرجنی من الجب، مجھے جب وہ اندھے کنویں سے اللہ نے نکالا تو اصل احسان تو وہ کیا تھا، یہ کہہ دیتے، اس لیے نہیں کہا کہ کنویں کا تذکرہ آتا تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی۔ ایک دفعہ پھر آپ دیکھیے کردار کی کیا عظمت ہے، ذکر تک نہیں کیا تاکہ بھائیوں کو کوئی شرمندگی نہ ہو، اللہ اکبر۔ امام قرطبی نے یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں ایک قول ہے اور ایک اصول اور کلیہ ہے، وہ کہتے ہیں صفا کے موقع پر جفا کا ذکر کرنا، صفا کے موقع پر جفا کا ذکر کرنا یہ بجائے خود جفا ہے، یعنی آپ اگر کسی اچھی